گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پنجاب میں انتخابات کے لیے تاریخ کا فوری اعلان کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 روز میں انتخابات کرانے کا پابند ہے، اس لیے الیکشن کا شیڈیول فوری طور پر جاری کیا جائے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہدایات کی جاتی ہیں کہ وہ صوبے کے آئینی سربراہ یعنی گورنر پنجاب سے مشاورت کے بعد پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نوٹیفیکیشن کے ساتھ فوری کرے اور یقینی بنایا جائے کہ انتخابات آئین کی روح کے مطابق 90 روز میں ہوں گے۔ اب عدالت کا ایک واضح فیصلہ سامنے آ چکا ہے، اس کے بعد پی ڈی ایم یا کسی کے پاس بھی کوئی جواز نہیں بنتا کہ ٹال مٹول کیا جائے، لیکن اس واضح فیصلے کے بعد بھی کیا کوئی شکوک و شبہات باقی رہ جاتے ہیں اور حکومت کے پاس اب اس پر کیا آپشنز ہیں اور اس فیصلے پر عمل درآمد ممکن ہو پائے گا یا نہیں، اسی پر ہم بات کریں گے۔ یا سب اگر آپ 90 روز کے اندر انتخابات نہیں کراتے تو ایک تو توہین عدالت اور دوسرا آرٹیکل 6 کی بات کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، تو اب تو چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی انتخابات کرانے ہی پڑیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، لیکن پہلے آپ یہ تو دیکھیں، جب آپ کہہ رہی ہیں نا کہ لاہور ہائی کورٹ نے، اس سے تاثر ملتا کہ پورا کورٹ نے، فل کورٹ نے ایک جج کا فیصلہ ہے، تو کم از کم یہ تو ہم دیکھیں کہ اس ملک میں اب بھی لوگ ہیں جو انصاف اور جو صحیح بات ہے، حق کی راہ پہ کتنی دیر وہ فیصلہ محفوظ رہا؟ 5:30 سنانا تھا لیکن رات 10 بجے ہے، کچھ دیر پہلے سنایا گیا۔ کیا پتا کوئی فون کال آئی ہوں، نہیں آئی ہوں، رابطے کیے ہوں، اس ملک میں ہوتا ہے ایسے ہوا ہو یا نہیں ہو، لیکن جج صاحب نے وہ جو فیصلہ ہے اور ساری قوم اس کا انتظار کر رہی تھی، صرف پی ٹی آئی نہیں کر رہی تھی، ساری قوم۔ تو اس کا مطلب اب بھی ان حالات میں بھی جب ملک کے ستیہ ناش جو ہے کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے، اب بھی یہاں پہ دلیر، باہمت اور ذہین آدمی ہیں، تو یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ قحط ہے، اور پر خدا کو کچھ چیزوں کو ٹھیک طرح مینج تو آپ کریں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کرانے پڑیں گے، اس وقت آئین سے ڈیویشن ہو گئی ہے، آئین کے تحت تو نہیں چل رہے، اور یہ کیسے ڈیفنس منسٹری کہہ سکتی ہے کہ جی ہم پرسنل جو ہے ہم الیکشن کے لیے نہیں کر سکتے؟ مطلب آپ نے اپنی تشریح جو ہے، تشریح پیچھے سے جو آپ کو وہ یہاں سے پکڑ کے کہے تو وہی آپ کرنے لگ پڑتے ہیں۔ ہمیں باہمت لوگ چاہیے، ہمیں صحیح راستے پہ چلنے والے لوگ اس موڑ پہ چاہیے، اور ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے یہ نارمل ٹائمز نہیں ہیں، ملک کو قوم تباہی کے دھانے پہ ہے، کوئی تھوڑا سا دھکا ہوا قوم کو، ملک کو ملا تو پتہ نہیں ہم کہاں پہ گر پڑیں گے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ تو ایک تو جج صاحب کو سلوٹ، لیکن یہاں پہ بلیغ الرحمان بھی ہیں، یہاں پہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین بھی ہیں، یہاں پہ اور لوگ بھی ہیں، ایسی تعویلیں نکالیں گے کہ یہ ہے وہ۔ It is very very clear کہ آپ کرائیں، اور لیکن نہ کروانے کے 100 بہانے ہوں گے، اور ابھی بہت سے آپشنز بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتے ہیں، چیلنج بھی کیا جا سکتا ہو سکتا ہے اس فیصلے کو، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا؟ اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عام انتخابات اور صوبائی انتخابات ایک ساتھ ہوتے ہیں تو زیادہ صاف اور شفاف ہوں گے اور ان انتخابات کی اہمیت بھی ہوگی، اور اگر جلدی انتخابات ہوتے ہیں تو لوگ ہاریں گے اور وہ لانگ مارچ اور احتجاج کریں گے۔ تو ایک ہی دن الیکشن کی بات کرنے والوں کے موقف میں کتنی جان ہے؟ دیکھیں مریم، بات یہ کہ جب اس طرح کی گمبھیر صورتحال کسی بھی ملک کے اندر ہوتی ہے جہاں پر جمہوریت ہو، تو لوگ عوام سے رجوع کرتے ہیں، عوام کا فیصلہ ہی حتمی ہوتا ہے، لیکن ہماری سیاسی تاریخ اچھی نہیں ہے۔ حکومتیں جب ڈاواں ڈول ہوتی ہیں وہ کہتی ضرور ہے کہ جی عوام سے رجوع کریں گے، لیکن رجوع نہیں کرتی۔ اب یہ جو فیصلہ ہوا، اور مجھے بڑا اچھا لگا آج ایاز صاحب نے جب ایسے کر کے کہا کہ جرأت مند جج، دیکھیں میں تو کل آپ کو کہا تھا کہ اور وہ کیا فیصلہ دے سکتے تھے کہ یہ عدالت عالیہ کا فیصلہ ہے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا اپنے تحریری فیصلے میں کہ ہم الیکشن کمیشن پر ایک حد سے زیادہ پریشر نہیں ڈال سکتے۔ یہ ایک نئی صورتحال پہلی دفعہ ہم نے دیکھی ہے کہ کچھ اداروں نے ریزرویشن ظاہر کیا ہے، جس میں فوج ہے، جس میں عدلیہ ہے، جس میں پولیس ہے، جس میں وزارت خزانہ ہے۔ یہ کیوں کر ہوا؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بات یہ کہ پاکستان کے ادارے ڈیفنسو کیوں ہو گئے؟
اس لیے کہ فوج کا ادارہ یا دیگر اداروں ریاستی اداروں کو ایک ٹارگٹ کرنے کا عمل جاری رہا، وہ بھی اس بات سے بچ رہے ہیں، اور ان کے پاس سے کیا گارنٹی ہے کہ انتخابات ہوں اور انتخابات کے بعد اگر میں نہ جیتوں تو میں آسمان سر پہ اٹھا لوں گا کہ 200 دھاندلی ہوئی ہے. اور یہ ہماری روایت ہے، یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ ہارنے والا پاکستان کے اندر ہار تسلیم نہیں کرتا. لیکن اب آ جائے دوسری بات پہ کہ الیکشن کمیشن نے بھی تو آئین پاکستان کے تحت چلنا ہے. اسی الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ سابق پرائم منسٹر کی موجودگی میں ہوا تھا کہ 30 اپریل تک آپ نے مردم شماری کرانی ہے، اور یہ ایک آئینی ضرورت ہے، اور اس مردم شماری کی بنیاد پر آپ نے حلقہ بندیوں کا عمل کرنا ہے، اور حلقہ بندیوں کا عبوری عمل کے تحت ہی پچھلا الیکشن ہوا تھا. اور اس کے بعد آپ یہ الیکشن بات کمیشن کہہ رہا ہے کروائیں گے، مزید 6 ماہ درکار ہوں لیکن گے. 4 ماہ میری اطلاع کے مطابق 6 ماہ چلے انہوں نے کہا ہے. جو بھی درکار، میں نہیں سمجھتا چاہے 6 ماہ کا عمل ہے، بہرحال وہ حلقہ بندی ہے، اور اگر آپ حلقہ بندیوں کے خلاف اسے چھوڑتے ہوئے سب کچھ کرواتے ہیں تو وہ چیلنج ہوئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ جو آپ نے کہا نا 2 الیکشن، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن حل ہے، یہ اس طرح مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا کہ جی ابھی صوبوں کے الیکشن ہوں گے، پھر 2 صوبوں کے اور وفاق کا الیکشن ہوگا. یہ پاکستان جس کی معیشت اس وقت ڈاواں ڈول ہے، ان کے پاس اپنے معاملات چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو 65 ارب روپے میں مانگ رہا ہے اس وقت الیکشن کمیشن. تو مجھے بظاہر یہ ممکن نظر نہیں آ رہا ہے باوجود عدالتیں. اور یہ فیصلہ جب آپ نے کہا چیلنج، دیکھیں گورنر صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے تو اسمبلی توڑی نہیں تھی. یہ اسمبلی آئین پاکستان کی ایک دفعہ کے تحت ہو سکتا ہے کہ گورنر صاحب بھی اسے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیں. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مزید آپشنز ہیں حکومت کے پاس انتخابات سے فرار کے؟ بات یہ ہے کہ آئین اس پوائنٹ پہ بالکل ایبسلوٹلی کلیئر ہے، یعنی جس کو ذرا بھی لا کا پتہ ہے وہ جانتا ہے کانسٹیٹیوشن کی نیت کیا ہے اور مرضی کیا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ اب ہمارے جو سیاستدان ہیں اپنے مفادات کے حوالے سے ایک ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کریٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن سے تو نہیں بھاگتے، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، لیکن 1 2 3 یہ وجوہات ہیں الیکشن اس وقت نہیں ہونے چاہیے. یہ ہے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی. یعنی پہلے یہ سیاستدان شکایت کرتے تھے کہ عدلیہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی پہ کمپرومائز کرتی ہے، اب یہ خود کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ادارے کے کوآپریٹ نہیں کر رہے، یہ کانسٹیٹیوشنلی کر ہی نہیں سکتے. آرٹیکل 220 تو دیکھ لے کانسٹیٹیوشن کا، یعنی آپ کے یہ جو الیکشن کمیشن والے ہیں آرٹیکل 220 کو پڑھ لینا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے تمام ایگزیکٹو ادارے کوآپریٹ کریں گے. لہٰذا یہ سارے ایگزیکٹو ادارے ہیں، اگر الیکشن کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرتا ہے تو یہ ادارے نو نہیں کر سکتے انڈر کانسٹیٹیوشن، چاہے وہ فوج ہے چاہے وہ کوئی اور ہے. اچھا، اب آخری بات سنیے. یہ جو کہا جاتا ہے گورنر ڈیٹ دے دے، میں یہ کہتا ہوں آپ سے کہ 1988 سے ہمارے ہاں الیکشن ہو، 88 90 93 97 یہ ہوتے رہے ہیں الیکشن. مجھے یہ بتائیے کہ ڈیٹیں کس نے دی ہیں؟ تاریخ تو پڑھ لیں. کل عدالت عالیہ نے کہا کہ گورنر نہیں ٹھیک ہے، گورنر سے پوچھ لیں، لیکن ڈیٹ 1988 کی ڈیٹ کس نے دی تھی؟ تاریخ کا ریکارڈ پڑا ہے، مجھے پتا ہے کس نے ڈیٹ دی تھی، لیکن میں کہنا نہیں چاہتا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے اگر الیکشن کمیشن نہیں کروا پاتا ہے انتخابات ان 90 روز کے اندر، تو ایک تو توہین عدالت لگتی ہے، دوسرا آرٹیکل 6 بھی لاگو ہوتا ہے. نہیں دیکھیں، کانسٹیٹیوشن وائلیشن ہے، کانسٹیٹیوشن وائلیشن ہے. آرٹیکل 6 وائلیشن پہ نہیں لگتا. آرٹیکل 6 لگتا ہے جب آپ ایبروگیٹ کریں، سسپینڈ کریں اور اس کو نقصان پہنچائیں. تو آپ کو یہ سیٹل دکھانا پڑے گا کہ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن، ہر وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ایبروگیشن اور سسپینشن نہیں ہوتی. وہ صرف ایک خاص مخصوص حالات کے اندر 3 کیٹیگریز میں وہ آرٹیکل 6 انووک ہو سکتا ہے، ہر وائلیشن پہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ وائلیشن ہے، اور میرے نزدیک اگر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا کانسٹیٹیوشن کی کلاز، تو الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں جا سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، لیکن آرٹیکل 6 نہیں لگتا یہاں.